یار وہ ایک لڑکی ہے جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. یار تیرے پاس ہے؟ یار وہ ویڈیو نہیں ملی مجھے. میرے پاس تو 4 آئی ہیں. نہیں یار 6 ویڈیو ہیں. اچھا 12 ہیں, مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ واٹ از دس؟ یہ جو یوٹیوبر چھوٹے چھوٹے ہیں سستی شہرت والے, وہ جا کے اس کے منہ پہ کیمرہ رکھ کے اس کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا چھوٹا منہ اٹھا کے ٹک ٹاکر جو اس بچی کے ساتھ پہلے ویڈیو بنانے کے لیے مر رہا تھا, جان جا رہی تھی, اس کے آلے دوالے گھوم رہے تھے, سیلفیاں لینے کے لیے پاگل ہوتے تھے اس کے پیچھے. آپ اس کی عزت کو ایسے پامال کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں گلی محلے میں بوتلیں پی رہے ہیں لڑکے آپس میں ویڈیو. واٹ از دس؟ یہ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے ٹرینڈ ہیں جس میں بہت سی ایسی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اگر کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کسی کی بے حرمتی ہوئی ہے, کسی کے ساتھ غلط ہوا ہے, تو ابھی پوری عوام اکٹھا ہو جاتی ہے جلوس نکالنے کے لیے, چاہے نوجوان نسل ہو, چاہے گھر کی عورتیں ہوں. سوشل میڈیا پہ بھی لوگ گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں ان کو, اور ایک رسی پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کی ایسی کی تیسی, اس بچی کے ساتھ غلط ہوا ہے, اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ابھی تھوڑا وقت نہیں گزرا ہوتا تو 1-1.5 دن کے اندر ہی نا سوشل میڈیا پہ بات یہ چل رہی ہوتی ہے, یار وہ ایک لڑکی ہے جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. یار تیرے پاس ہے؟ یار وہ ویڈیو نہیں ملی مجھے. میرے پاس تو 4 آئی ہیں. نہیں یار 6 ویڈیو ہیں. اچھا 12 ہیں, مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ واٹ از دس؟ یہ کیوں دوغلے لوگ ہیں آپ لوگ؟ یہ کیوں چہرے پہ نقاب چڑھایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ جب جی چاہتے ہیں تو آپ لوگ بڑے شریف بن جاتے ہیں, پارسا بن جاتے ہیں, نیکی کی سٹیمپ لگوا رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ کا دل چاہتا ہے تو کسی کی عزت کو مال کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں اس کی زندگی کو. کسی بچی کے ساتھ میں نے دیکھا کتنی کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہوتی ہے تو یہ جو سوشل میڈیا, یہ جو یوٹیوبر چھوٹے چھوٹے ہیں سستی شہرت والے, وہ جا کے اس کے منہ پہ کیمرہ رکھ کے اس کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی زندگی نہیں ہے, اس کی آگے لائف نہیں ہے, اس کا چہرے کو دکھا دکھا کے اس کے اوپر گندے گندے جھوٹے جھوٹے تھم نیل بنا رہے ہوتے ہیں. آپ خود سوچیں, آپ کے اپنے آگے بچیاں ہیں, اپنی بہنیں ہیں, اپنی بیگم ہیں, اپنی ماں ہے, عورت نام کی 10 چیزیں آپ کے گھر میں اپنے رشتے ایسے موجود ہیں, مگر آپ کسی کے رشتے کو پامال کرتے ہیں تو گندا کر دیتے ہیں. اب یہ جو ویڈیوز لوگوں کی وائرل کرتے ہیں نا, یہ جو اچھی بری جس طریقے سے بھی کوئی کسی کی بھی ویڈیو, آپ یہ دیکھ کے جو بہت خوش ہو رہے ہیں, اب آج آپ کے موبائل پہ آپ کسی اور کو بھیج رہے ہیں, کیا وہ گناہ نہیں ہے؟ کیا وہ غلط نہیں ہے؟ جتنے لوگوں کو جو بھیجے گا وہ گناہ نہیں ہے, وہ غلط نہیں ہے, نہیں ہے, آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے اس پہ بات کروں گی میں آج. میں بڑے غصے میں تھی. ایک چھوٹا چھوٹا منہ اٹھا کے ٹک ٹاکر جو اس بچی کے ساتھ پہلے ویڈیو بنانے کے لیے مر رہا تھا, جان جا رہی تھی, اس کے آلے دوالے گھوم رہے تھے, سیلفیاں لینے کے لیے پاگل ہوتے تھے اس کے پیچھے. آج کوئی بھی کسی کی ایک ویڈیو یا کوئی بھی کسی غلطی سے یا کسی شخص نے کسی سازش پہ کسی بھی طریقے سے یا کچھ بھی ہوا ہے, آپ اس کی عزت کو ایسے پامال کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں گلی محلے میں بوتلیں پی رہے ہیں لڑکے آپس میں ویڈیو. واٹ از دس؟ سر آپ لوگ زیادہ اچھا الیبریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے تو زیادہ غصہ آتا ہے ان چیزوں کے اوپر, مگر آپ لوگ اس پہلو کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ معاشرے میں ایسی کیا خرابی ہے, ایسی کیا برائی ہے کہ ہم کسی عورت, کسی بچی کی اس طرح کی نازیبا ویڈیوز یا کسی کی ایسی ولگر بات کو پھیلا کے ہم پوری دنیا میں بہت جشن منا رہے ہوتے ہیں. سر پلیز آپ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ بتائیے گا. ایسا ہے فضا کہ ہم تضادات کا شکار قوم ہے, ہیکل اینڈ جیکل کا کھیل کھیلتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں. ہمارے قول و فعل میں تضاد آ چکا ہے. جن لوگوں کی ذمہ داری تھی قول و فعل کے ایک کرنے کی, وہ خود تضادات کا شکار ہو گئے. میری مراد ممبر سے ہے, میری مراد سکول سے ہے, میری مراد سلیبس سے ہے, میری بات کتاب سے ہے, میری بات ڈرامے لکھنے والے سے ہے, میری بات اینکر سے ہے. جو لوگ سوسائٹی میں چینج لانا کے ایجنٹ تھے, کیٹلسٹ تھے, وہ خود اس کا حصہ بن گئے ہیں. عالم یہ ہے کہ ہم عورت کی آزادی کے قائل ہیں, مگر جانتے ہیں کس کی عورت؟ دوسرے کی عورت کی. جب اپنی عورت کی بات آتی ہے ہم بہت روایتی مرد بن جاتے ہیں. یہی ویڈیو ہماری ہو تو ہمیں اتنی نفرت ہوتی ہے لوگوں سے کہ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ہماری بچی کی ویڈیو کالج جانے کی لگا دی. صرف وہ کالج جانے کی کھینچ کے گوباش لگا رہا ہوتا ہے. اور جب دوسری کی ویڈیو ہمیں ملتی ہے پرائیویٹ, تو اس کو ہم بڑے فخر سے اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمیں غصہ یہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ کیوں, ہمارے ساتھ کیوں نہیں. یہ نفسیات ہے لوگوں کے, ان کا یہ ایشو نہیں ہے. یاد رکھیے گا کسی پارک میں لڑکے لڑکی کو بیٹھے دیکھ کر ہمیں اس لیے شریعت یاد نہیں آتی کہ ہم بڑے مذہبی ہوتے ہیں. ہمیں اس لیے شریعت یاد آتی ہے کہ لڑکی میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھی, اس کے ساتھ کیوں بیٹھی ہوئی ہے. جب تک یہ ٹرینڈ چینج نہیں ہوگا, جب تک ہم اپنے کام سے کام نہیں رکھیں گے,
جب تک دوسروں کی زندگیوں میں دوسری کی پرائیویٹ لائف میں دخل نہیں دیں گے. دیکھیے شریعت میں اور لا میں دونوں باتیں میں کر رہا ہوں, شریعت میں اور لا میں کسی کی پرائیویٹ لائف, کسی کی پرائیویٹ افیئر میں مجھے اور آپ کو, حتیٰ کہ ریاست کو بھی گھسنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. جب آپ یہ اختیار استعمال کرتے ہیں تو یقین کیجئے جتنا برا عمل سمجھ کے آپ اسے پھیلا رہے ہیں اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ اس کا پارٹ بنے ہوئے ہیں. نو یو آر اگین پارٹ. ابھی آپ نے کہا بچی کی بے حرمتی. سر بچی کی بے حرمتی کوئی نہیں کر سکتا, اس کی حرمت اللہ تعالیٰ اس کو بحال کرنے کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے جس سے زیادتی ہو. بے حرمتی وہ شخص اپنی کر رہا ہے جو اس بچی کی اس ویڈیو کو, اس بات کو دوسروں تک پھیلا رہا ہے. جب آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں ایکچولی آپ اپنے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک انگلی آپ کی طرف کروں گا 3 میری طرف بھی ہو جائیں گی. شرم کرنی چاہیے ہمیں کہ اگر یہی کچھ کوئی ہمارے بیٹے بیٹی بیوی کے بارے میں افواہ بھی پھیلا دے نا, افواہ بھی, ہم بہت بڑی غیرت کا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں. اس کو جرت کیسے ہی بات کرنے کی. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم جیسے ابھی آپ نے ٹھٹھے لگاتے ہیں, خوشی محسوس کرتے ہیں ہم کہ کہاں کہاں پر ہم نے اس کو ویڈیو کو بھیجا, اور بتاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ابھی آپ نے جو بات کی میں نے آج صبح چیک کی ہے, یہ جو ابھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا, نیچے کوئی 1500 میسج آئے ہوئے ہیں, مجھے ان باکس کرو, مجھے ان باکس کرو, مجھے ان باکس کرو. یاد رکھیے گا اس بچی کو تو اللہ معاف کرنے والا ہے جو بھی اس کے ساتھ آپ نے کیا ہوگا یا اس کے ساتھ جو ہوا, لیکن یہ جو 1500 لوگ شعوری طور پہ کر رہے ہیں ان کی معافی نہیں ہونی جب تک یہ بچی ان کو معاف نہیں کرے گی. کاش صاحب مجھے یہ بتائیے گا, دیکھیں غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, کسی سے بھی غلطی تو ہو سکتی ہے. معاف کرنے والا خدا جو کے اوپر بیٹھا, ٹھیک ہے. اور پردہ رکھنا تو بہت ضروری ہے کیونکہ پردہ رکھنے کا تو حکم بھی دیا گیا, مگر ہم کسی کا پردہ ایسے اچھال کے پھینک رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کسی کو ایسے معاشرے میں ننگا کریں, اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ کسی نے نہیں دی اجازت. دیکھیں اس واقعے کے نا 2 پہلو ہیں. ایک جب آپ نے کہا کہ غلطی ہو گئی, اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس کی غلطی یہاں معاشرے میں کھل جائے, یہاں تو کئی لوگ غلطیاں کریں نا, کھل ہی نہیں نہ رہی, پتہ ہی نہیں ہے کہ بیہائنڈ دا ڈورز کیا چل رہا ہے. یہ تو آپ صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہے, میں ہر ادارے کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر حرام پیسہ بھی کھایا جا رہا ہے, جہاں پر پکڑے نہیں جا رہے, جہاں پہ ان کا کوئی ثبوت نہیں مل رہا, برائی تو وہاں پر بھی ہو رہی ہے اور مکمل برائی ہو رہی ہے. لیکن اگر کسی کی برائی یہاں پر اگر کھل جائے اور اس کی وجہ سے وہ شخص توبہ طائب کر لے تو سمجھ لیں اس کی زندگی کے سارے گناہ جھڑ گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی یا اللہ کو نہیں یہ بات بہت پسند ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, معافی دے دے, آئندہ نہیں کروں گا. مقصد یہ اس کا اور اللہ کے بیچ کا فیل ہے نا, وہ یہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ جو باپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں تم سوشل میڈیا پہ لوگوں کے سامنے آ کے سوری کرو, واٹ از دس. وہ سوشل میڈیا پہ کیوں لوگ کسی کی سوری, کیا پتا اس کی غلطی ہے, کیا پتا اس کی غلطی نہیں ہے, یہ سب راز بھی تو جاننے والا اللہ ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ باپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ سارے جو فادر ان لا اور فادر بن کے بیٹھے ہیں, فادر فگر, ان کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ بہت سادہ سی بات ہے. والد صاحب نے کہا ہے کہ مومن وہ ہے جو تنہائی کا مومن ہے, اپنے اندھیرے میں بھی وہ مومن ہے. آپ کی ایک پاکیزہ لائبریری ہے, اس میں ناپاکیزہ کتاب بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ موبائل آپ کا جو ہے یہ آپ کی لائبریری ہے, اس کے بیچ میں آپ جس طرح کی لائبریری رکھیں گے ویسے ہی آپ ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو معاشرے کے جو لوگ ہیں زیادہ تر ایسے ہی ہو گئے ہیں کہ جو اس بات کو چھپانے میں نہیں, اس کو اچھالنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. جو زیادہ جلدی اچھالے گا, جس کے پاس زیادہ مٹیریل ہے, جس کے پاس زیادہ بات ہے, اس کی زیادہ بیٹھ کے سننی ہے, اس کو چائے پہ بھی پلانا ہے, اس کو کھانا بھی کھلانا ہے, اس کو ٹریٹ بھی دینی ہے. یار ابھی یہاں پہ تو ہو سکتا ہے وہ اس معاشرے میں کوئی بڑا فخر سے اس بات کو شاید کوئی بیان کرے, لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ برائی کو پھیلانے والا جو ہے وہ شاید برائی کرنے والے سے زیادہ گناہ گار ثابت ہو جائے. سر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم پریشر کر رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی تم خودکشی کرو, مر جاؤ, سوسائڈ کر لو؟ کیا ہم لوگوں کو یہ سکھا نہیں رہے, یہ راستہ نہیں دکھا رہے کہ بھائی تم سوسائڈ اٹیمپٹ کرو, تم مر جاؤ؟ تو یہ کیا ہم کر نہیں رہے کسی انسانی جان کے ساتھ ذہنی دباؤ, اس کو پریشر؟ جی ذہنی دباؤ تو بہت آتا ہے جی, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اور میں نے دیکھا کہ کئی لوگ کر گئے اس کے اوپر, بڑے بڑے لوگ تھے جو
بدنامی برداشت نہیں کر سکے. ان میں بہت سے مرد بھی حضرات شامل ہیں, صرف ہم عورت کو ڈسکس نہیں کریں گے, مردوں کے ساتھ بھی ایسی بہت ساری گیمز اور کہانیاں ہوئی ہیں. سر آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ کیونکہ یو آر سائیکیٹرسٹ ایز ویل, کیا کہتے ہیں اس طریقے کی سچویشنز پہ جو لوگ جا کے پھر اپنا سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں, اور معاشرے میں پھر ان کی کوئی جگہ نہیں رہتی, پھر وہ اپنے معاشرے میں سوسائٹی میں جینا, کام کرنا, اپنی آگے لائف کو لے کے چلنا, یا پھر اپنی شادی کی لائف, ہر چیز میٹر کرتی ہے, آپ کو پتہ ہے, وہ کس طریقے سے کریں گے جب معاشرہ ان کو اس سچویشن میں آئسولیٹ کر دے گا؟ جب امریکہ میں پینسل بن رہی تھی نا, لیڈ پینسل, تو انجینئر نے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ لگا دی اریزر. تو مالک نے کہا اریزر کیوں لگایا ہے, ہم تو پینسل بناتے ہیں. اس نے کہا سر یہ اریزر اس لیے لگایا ہے کہ یاد رہے لوگوں کو کہ ہم غلطی کر سکتے ہیں, مگر اس غلطی کو ہم ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. جس سے بھی غلطی ہوئی ہے, ہماری بیٹی ہے, ہمارا کوئی بھائی ہے, ہمارا کوئی بیٹا ہے, اس غلطی کو ٹھیک کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت لوگوں کی ججمنٹس کے اوپر چلنا. لوگ ججمنٹ دے رہے ہیں آپ کو, اپنی زندگی کا سٹیئرنگ لوگوں کے ہاتھ میں مت دیجیے. میری زندگی کا فیصلہ 100-200 لوگ سوشل میڈیا کے چند شرپسند نہیں کر سکتے. میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے, میرے سامنے صحیح اور غلط رکھا ہے. یہاں تک ہوا ہے, یہاں تک آخری واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں, اس سے میرا خیال ہے کہ میری اس بیٹی کو حوصلہ ملے گا اور ان میرے بچوں کو. ایک صحابی نے رات نیند میں دیکھا کہ ایک ایسی عورت جو معلوم معنوں میں کوئی اچھی عورت نہیں تھی کہ وہ جنت میں ہے. وہ اگلے دن اٹھے بڑے پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ میں نے فلاں عورت کو دیکھا جنت میں, وہ تو جنت میں نہیں جا سکتی تھی. آپ نے کہا کیوں؟ کہا اس کی تو پوری زندگی جو تھی وہ گناہ میں گزری. آپ نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ مرنے سے پہلے وہ ایک ریگستان سے گزر رہی تھی اور اس کو پیاس لگی, وہ پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس گئی. وہاں اس نے دیکھا ایک بکری جو ہے وہ پیاس کے مارے بلک رہی ہے. اس نے پانی نکالا اور اس بکری کو پانی پلایا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, اس کی پوری زندگی کے اللہ نے گناہ بخش کر جنت میں ڈال دیا. تم کون ہوتی اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ میرے وہ پیارے بیٹے, میرے وہ پیاری بیٹیاں جن سے زندگی کے کسی لمحے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے, بیٹا کسی بھی لمحے آپ کوئی ایک نیکی ایسی کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی وہ تمام پچھلے گناہ دھو دے گا, پاک کر دے گا, صاف کر دے گا. وہ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. 4-5 چیزیں اللہ نے کسی انسان کو نہیں عطا کی. زندگی موت اس کے پاس, رزق اس کے پاس, عزت اور ذلت اس کے پاس. یہ چند لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں عزت دار ہوں کہ بے عزت ہوں, یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے. اس پر چھوڑ دیجئے اور اپنے آپ کو گلٹی کانشیسنس سے باہر نکالیے. پھر بھی اگر کوئی آپ کو پرابلم ہو, بغیر صحیح نام بتائے جب بھی ہم اس طرح کا پروگرام کریں ہمیں کال کیجئے, ہم سے بات کیجئے, ہم سے کمیونیکیٹ کیجئے, بتائیے آپ کیا فیل کرتے ہیں. میں آپ کو خود ایکسرسائز بتاؤں گا, میڈیٹیشن بتاؤں گا, کچھ آپ کو چیزیں بتاؤں گا, اس سے آپ کا وہ گلٹی کانشیسنس جو ہے وہ کم ہوگا اور پازیٹیو طرف آپ جائیں گے. پازیٹیوٹی پھیلائیے. بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت شکریہ. آخر میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ کسی کی غلطی ہے یا نہیں ہے, ایک تو اس کا اپنا پرسنل پرائیویٹ معاملہ ہے, اس کی چیز کو اچھالے مت, یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. کیونکہ ایک عورت ذات ہے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی, مگر میں آپ سے ریکویسٹ ضرور کرنا چاہتی ہوں, کسی عورت کی پرائیویٹ لائف, پرائیویٹ ویڈیوز اس طرح کی یا نازیبا ویڈیوز کسی بھی قسم کی ایسے کسی کے موبائلوں پہ شیئر مت کیجیے. یہ آپ سے پرسنلی ریکویسٹ ہے. اس کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے, اور کل کائنات کا مالک اوپر اللہ موجود ہے, تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کو فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ لوگ کسی کے باپ نہ بنیں, کسی کی ماں نہ بنیں, اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. اس کا فیصلہ کرنے والا خدا ہے. اس کو اس کے صبر, اس کے سکون, اس کو اپنی زندگی کے ساتھ خود ایک سچویشن کو ہینڈل کرنے دیں. کسی کو یہ پرووک نہ کریں, کسی کو پش نہ کریں کہ وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لے, یا کوئی اس کو مینٹل ٹارچر یا اس کی کوئی مینٹل سچویشن, یا اس کے گھر والے جو پیچھے جن کی باقیوں کی کسی کی شاید غلطی نہ ہو, ان کو بھی اس غلطی کا شکار نہ بنائے, ان کو بھی اس پریشر کا شکار مت بنائے کہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے, کسی کی کوئی جان لیوا کوئی ہارٹ کا اٹیک پڑ جائے, کسی کو کوئی ہیلتھ کے ایسے ایشوز ہو جائیں, کسی کو برین کا کوئی ایشو ہو جائے, کسی
کی بھی کسی بھی قسم سے کوئی اموال ہو سکتی ہے. کسی کی سچویشن سے مت کھیلیں, کسی کا مذاق نہ اڑائیں, کسی کی گند یا کسی کی غلطی کو مت پھیلائیں, آپ سے ریکویسٹ ہے. دوسرا, اگر کوئی آپ سے یہ آپ کو بلیک میل کرتا ہے, کوئی آپ کی کوئی پرائیویٹ ویڈیوز یا کوئی کوئی ایسی کلپ, کوئی چیز کسی کے ہاتھ ہے, اور کوئی لڑکا اگر آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے, تو اپنے گھر والوں سے فوراً بات کیجئے, ان سے رجوع کیجئے, اور کسی اپنے گھر والوں کو بٹھا کے فیصلہ لیجئے اور مشورہ لیجئے, اس سے پہلے کہ آپ ڈر کے کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہو کے کوئی اپنی زندگی اور اپنی پوری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ خراب کر بیٹھیں. اپنے آپ کو سیف کیجئے, اور خاص طور پہ اس چیز سے یہ بھی سبق حاصل کیجئے کہ اگر پیار محبت عشق کے چکر میں اگر آپ پڑ بھی جاتے ہیں, مبتلا ہو بھی جاتے ہیں, اور اس دنیا میں یہ چلتا ہے, یہ ایک کو روکیں گے دوسرا کرے گا تیسرا کرے گا, اگر آپ کو عشق پیار محبت میں کوئی ایسی سچویشن ہو جائے اور کوئی لڑکا آپ کو کوئی ایسی بات کرنے کو کہے یا ویڈیو ریکارڈ کرنے کو کہے, تو اس بات پہ یقین کر لیجئے کہ وہ کتے کا بچہ ہے.